تو سود کا خاتمہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ابھی جا کر علماء نے اس پر باقاعدہ جب تھوڑا زور لگایا، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ان کے دیگر لوگوں نے، دیگر مسالک کے لوگ بھی ان میں شریک تھے، مل کر انہوں نے اس سود پر ضرب کام کیا، اور 3 سال کا عرصہ تقریباً حکومت وقت کو دیا اور کہا کہ ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ ہو جانا چاہیے اور یہ آئینی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ اچھا، 3 سال کا عرصہ ہو یا 6 سال کا عرصہ ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو کام ہوا ہے بالکل قابل تعریف کام ہوا ہے، اور یہ کام چونکہ بہت پہلے ہونا چاہیے، چلو بہت پہلے نہیں ہوا، ابھی ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ملک سے سود جیسے لعنت ختم ہو جائے گی، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی بعض لوگ اس بات کو پتہ نہیں عجیب سے طریقے سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے کہ سود کو تو ابھی حرام ہونا چاہیے، پابندی لگنی چاہیے، 3 سال کا عرصہ کیوں دیا ہے؟ بھائی 3 سال کا عرصہ دیا ہو یا 10 سال کا دیا ہو، کام تو ہو رہا ہے نا۔ ابھی تک جو نہیں ہو رہا تھا، نہ ہونے پر تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اب جب ہونے لگ گیا تو اب آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقت دیا ہے یہ بھی حکومت نے، یعنی جو کیا نام ہے عدالت ہے، انہوں نے دیا ہے، اور ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی کام اتنے جلدی نہیں ہو سکتا۔ سودی نظام جو اتنے عرصے سے پاکستان جب سے بنا ہے، تقریباً اس کے کئی سالوں بعد، یا 1973 سے یہ سمجھو کہ یہ چلا آ رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا نظام جو آج تک چلا آ رہا ہے اور پوری معیشت تقریباً اس میں جکڑی ہوئی ہے، یہ اتنی آسانی سے نکلنے والی چیز نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دلدل ہے، تو دلدل کے اندر جب ایک آدمی پھنستا ہے تو اس سے نکلنا پھر یہ آسان نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے نکلا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی نکلنا، یہ اتنا عرصے میں ہو بھی جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اس میں وقت لگے گا، کسی بھی چیز کے ختم ہونے میں ایک پرانا غم جو چلا آ رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں اس کی 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو سودی سسٹم چلا آ رہا تھا، یہ فوراً ختم نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہوا، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ اعلان فرمایا کہ بھئی آج کے بعد سود بالکل ختم۔ تو اس سے پہلے بھی سود کا خاتمہ تو ہو رہا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ بالکل آخری وقت میں بھی آپ نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد بالکل ختم، اور خود میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سودی معاملات لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، وہ میں آج خود ختم کرتا ہوں، اور میں معاف کرتا ہوں، نہیں لیتا ہوں، اور اس سودی نظام کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس زمانے میں چونکہ سود کا معاملہ ہوتا رہتا تھا اور حلال یعنی حرام نہیں تھا، تو اس لیے وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور پھر بعد میں لوگ سود کے ساتھ اس کو واپس کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسے انہوں نے دیے لوگوں کو، بس ٹھیک ہے، فلکم رؤوس اموالکم کے تحت اصل پیسے واپس کرو، باقی سود کو رہنے دو۔ یہ معاملہ اس وقت ختم ہوا، تو دیکھو شروع سے وہ بھی ختم نہیں ہوا، تدریجی طور پر اس کو ختم کیا گیا۔ یا مثال کے طور پر اس کی ایک اور مثال، یہ جو شراب ہے، شراب کا معاملہ بھی یہی تھا کہ شروع سے معاشرے میں ایک چیز بنیادی طور پر چلی آ رہی تھی، تو اس کو بنیاد سے ختم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے آہستہ آہستہ پہلے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالی گئی، پھر آخر میں جا کر یہ حکم آیا کہ بھئی شراب حرام ہو گئی ہے، پھر لوگوں نے اس کو چھوڑا، اور اس طریقے سے چھوڑنا آسان بھی ہوا۔ ایک دم سے آپ ایک حکم مسلط کر دے اور کہے کہ اس کو ختم کرو، یہ ایک دن میں آسان نہیں ہوتا اس کو ختم کرنا۔ تو ہمارے علماء نے جو کوششیں کی اور آئینی حیثیت سے اس کو ختم کرنے کے جو جدوجہد کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے بھی، اور ہر مفسدین کے فساد سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے علماء ابھی بھی سیاسی طور پر اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو آج تک اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس طرح کے اعتراض اکثر وہ لوگ کرتے ہیں نا کہ جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اکثر علماء بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی علماء سے یہ ایک سوال ہے کہ بھئی اگر چلو ابھی تک ہوا ہے 3 سال کا عرصہ، یہ جتنے بھی دیا ہے، اتنے سالوں میں آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ٹھیک ہے نا، جو ابھی ہو رہا ہے اس کو تو کم از کم ہونے دو۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ 3 سال تک حلال ہے اور پھر اس کے بعد حرام ہو جائے گا۔ بھئی حلال حرام کی بات نہیں ہے، حرام تو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس نظام کو سمجھنے کے لیے ذرا عقل سے آدمی کام لے تو ہر بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اس سود سے اگر ہمیں چھٹکارا 10 سالوں میں بھی مل جائے، یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔
اور یہ بھی بہت بڑی اللہ کی طرف سے احسان ہوگا کہ ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم اپنے علماء کے شکر گزار ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے اصل نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دیا، اور ہمیں ایک امید کی ایک کرن مل گئی ہے کہ چلو یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اور ہمیں ایک دن ایسا بھی دیکھنے کو نصیب ہوگا کہ پاکستان ہو اور سود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں کے پر آسانی فرمائے، اور ہمارے علماء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور مزید آسانیاں اللہ ان کے لیے پیدا فرمائے، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سب کو ختم کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی علماء حق سے جوڑے رکھے، اور ہر برے کام اور حاسدین کے حسد اور ان کے فساد سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی اور علماء کو بھی ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات